غوث اعظم ببنی بسرو ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی بگرداب ولا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بادہ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، ہم گناہ گاروں کو اپنی رضائی رحمت میں چھپانے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر کا مستدعی جافزہ سنانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارے، بے چاروں کے چارے، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت آمنہ کے باہ پارے، اور تھوڑی سی نبی کی تعریف اور کر لیں۔ صدر کائنات، بدر موجودات، بلند رتبہ سلطان، صاحب برہان، خواجہ کونین، رسول الثقلین، قرۃ العین، صاحب قاب قوسین، جہاں اور اہل جہاں کے وجود کا اصل مقصود، آدم اور آدمیوں کے محبوب و قلوب، جان و دل کی پتلیوں کے سرور، ماہ آسمان دلبری، آفتاب فلک پیغمبری، یوسف مصر رسالت، دور دریائے جلالت، قیصر روم و رسالت، نوک قلم سعادت، منبر سیادت کے خطیب، لشکر سعادت کے نقیب، عہد نامہ وفا کا عنوان، مہمان خانہ صفا کے میزبان، روشنی کی حرمت کے باغ، آسمان کی محفل کے چراغ، اما جن کی زبان لسان اللہ ہے، جن کا ہاتھ ید اللہ ہے، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جن کی شفقت رحمت اللہ ہے، جن کا دستور آئین اللہ ہے، جن کی نورانیت نور اللہ ہے، جن کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، اور جن کا وجود محمد رسول اللہ ہے۔ اور یوں کہیے، ایک قدم اور بڑھائیے، یوں کہیے کہ پتھروں کو موم بنانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والے، لکڑی کو تلوار بنانے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے، چاند کے دو ٹکڑے فرمانے والے، ہم گناہگاروں کی مغفرت کرانے والے، اور اپنے ساتھ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے، یعنی دعائے خلیل، تمنائے کلیم، جگر گوشہ عبداللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی حضرات یہ سوچ کر، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن جن کا عقیدہ ہے کہ نبی دیکھ رہے ہیں وہ کہیں محبت سے سبحان اللہ، اپنے نبی کا نام لے اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یہ سوچ کر کہ نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں، اس عقیدت کے ساتھ کہ نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس حال میں دیکھیں کہ ہمیں دیکھ کے پیار آ جائے، اور پیار آ جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارباب منبر کی توجہ چاہوں گا، یہ سب میرے سر کے تاج ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا، تاکہ یہ اسلام کی خدمت کرتے رہیں، نوجوانوں کو مسجدوں کے دروازے دکھاتے رہیں۔ میرے عزیز یہ سوچ کر کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سبھی صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا سبھی خیریت سے ہیں نا، سبھی حضرات خیریت سے ہیں الحمدللہ؟ ہاں تو مجھے دیکھ کے گھوریے مت میرے بھائی، میں ڈر جاؤں گا، بڑی دور سے نہیں آئے، تمہارے پڑوس میں ہی رہتا ہوں، محبت کا ثبوت دیتے رہیں، مسکراتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ جب جشن فاروق اعظم میں آپ نے تشریف رکھی ہے، جانتے ہیں اس محفل کو کس سے نسبت ہے؟ یہ شہر ہی نہیں، ساری دنیا جس کے قوانین کو مانتی ہے، فارن کنٹریوں میں سب سے زیادہ جس کے طور طریقوں کو اپنایا جاتا ہے، یہ اس کے نام سے نسبت رکھتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، حضرت نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ آج بھی دنیا کے تاریخ دانوں کا اور انگریزی دنیا کے رائٹروں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام کے دامن میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام ہی نظر آتا، ساری دنیا میں اسلام نظر آتا۔ آپ بول کریں ہم اپنے گھر کے پڑوسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اسے اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، مگر عمر بن خطاب جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھایا، آدھی دنیا پہ پرچم اسلام لہرایا ہے۔ ذرا بولیں محبت سے میرے بھائی، یہ میرے سر کے تاج ہیں، اگر یہ نہیں بھی بولیں گے تو کوئی بات نہیں، میرے جیسے حقیر فقیر کو بیٹھ کے سن رہے ہیں، بڑے کمال کی بات ہے۔ اور اگر یہ میرے بھائی بولنے لگیں گے تو پھر تو پتھر بھی بولنے لگیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ میرے بھائی اتنا غور سے مجھے مت دیکھیے، پریشان مت ہوئیے،
یہ مت سوچیے کہ یہ آ گئے اور بڑے قاعدے سے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کب تک بیٹھیں گے، تو ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عالم تصور میں مدینے کی گلیوں میں چلیں گے، وہاں کی خاک کو دیکھیں گے جہاں پر عمر بن خطاب کے قدم پڑے ہیں، اس دھرتی کو دیکھیں گے جس کی چٹائی پر بیٹھ کر عمر بن خطاب ساری دنیا کی تقدیر بنانے کے منصوبے بنایا کرتے ہیں۔ بڑی اچھی اچھی نعتیں منقبتیں اور بڑی اچھی گفتگو پر مغز پر اثر آپ نے اب تک سنی ہے، دو چار شعر مجھے بھی یاد آ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ ذرا محبت سے کہیں مچل کے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا ہے ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے اور کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اور بدعقیدہ جائے گا بریلی کیسے، اس کو تو ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کو تو ازہری سرکار سے مقدر ہے، کوئی فاروق اعظم کی محفل کے پرچم تلے بیٹھا ہے، کوئی اس کے باہر بیٹھا ہے، مگر یہاں وہ بیٹھا ہے جسے عمر بن خطاب نے بلایا ہے۔ صاحب جس کے نام سے محفل سجتی ہے، جس کی پارٹی ہوتی ہے، وہ جسے بلاتا ہے وہی آتا ہے۔ اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، آج نبی کے خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے بلایا ہے، اور یہ ہمارے جوان لبیک کہتے ہوئے محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آ، یہ محفل رسول ہے آنکھوں سے چل کے آ، اور وہ آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ، آئیں گے مدینے سے، یہ تو گھر سے چل کے آ۔ اور بلکہ ایک شاعر تو جنت کو بھی چیلنج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اچھا میں زور سے بولوں گا تبھی سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ یار اچھی باتیں تو کان میں کہو تب بھی مزہ آ جاتا ہے، تو ذرا پیچھے والے میرے بھائی سبھی بولے محبت سے کہیں سبحان اللہ، کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا مصرع سنیں گے تو ہر ایک فخر کرے گا اپنے نصیبے پر، کیونکہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، آ کے طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ مکے کا سب سے بڑا ڈون جانتے ہو کون ہے؟ ابو جہل، مگر ڈون سب سے بڑا تھا، مگر عمر بن خطاب سے یہ بھی ڈرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ڈرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں عمر بن خطاب کی حیثیت کیا ہوگی۔ عرب کی مشرکہ کافرہ عورتیں کہا کرتی تھی کہ اب عرب کی دھرتی پر حمزہ اور عمر کے جیسا بہادر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب کا یہ عالم تھا، روزانہ منصوبے بنتے صحن کعبہ میں، میٹنگ ہوتی، کفار و مشرکین جمع ہوتے، اسلام کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ کبھی کوئی مسلمان ہو گیا، کبھی کوئی مسلمان ہو گیا، روزانہ اس طرح سے خبریں ملتی ہیں، یہاں تک کہ ایک صبح وہ بھی ہوئی، ایک وہ بھی سورج نکلا کہ جس کے اجالے میں حضرت حمزہ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ ذرا بولے مچل کے محبت سے کہیں سبھی سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت حمزہ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، کفار کو بہت زبردست دھچکا لگا، کفار و مشرکین لرز گئے، حرکت میں آ گئے۔ اسلام نے ایک بڑے عظیم ہیرو کو اپنے دامن میں لے لیا ہے، ایک بڑے بہادر کو اپنے دامن میں سما لیا ہے۔ حضرت حمزہ چلے گئے، یوں سمجھیے آدھا مکہ چلا گیا ہے۔ وہ بہادر جس پہ مکے کے لوگ ناز کرتے تھے، وہ دامن اسلام میں آ گیا، فوراً پورا مکہ حرکت میں آ گیا، میٹنگ رکھی گئی، منصوبے بنائے گئے، اور یہ مکے کا بدبخت کافر ابو جہل طرح طرح کی باتیں منصوبے کرنے لگا۔ ایک روایت میں لکھا ہے اس نے اعلان کیا کہ 100 سرخ اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی سونا اس کو دیا جائے گا۔ اٹھے اور ابو جہل سے کہا کہ تو نے ابھی کیا اعلان کیا؟ اپنے وعدے پر قائم رہے گا، اپنے وعدے پر سچا رہے گا؟ پکڑ کے ہاتھ، اور یہاں تک کہ لات و منات عزا حبل کے پاس لے گئے کہ اپنے دعوے کو دوبارہ سے دہرا۔
یہ یعنی انہیں خدا کہتے تھے لات و منات کو، یہ بت تھے بڑے بڑے خانہ کعبہ میں، کہ ان کے سامنے یہی بات کہتے تو نے ابھی کہی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہاں میرا وعدہ ہے، جو میں نے اعلان کیا وہ دوں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، تیار رہنا، میں جا رہا ہوں۔ اور معاذ اللہ عمر بن خطاب نے کہا تھا میں محمد کا سر لے کے واپس آؤں گا۔ اور ایک دن پہلے مگر ہمارے نبی نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے میٹنگ میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، نہ جانے کیا باتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے مولا تو نے اسلام کو ایک بہادر عطا کر دیا ہے، ایک بہادر اور دے دے، یا تو ابو جہل کو دے دے یا عمر بن خطاب کو دے دے، تیری مرضی ہے جو چاہے دے دے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، دوسرے دن ابو جہل نے میٹنگ کی، عمر بن خطاب اٹھے، اب نبی کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ حضرات محترم ایسا لگتا ہے کہ نبی کی دعا نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ عمر کسی اور کی طرف نہیں جا رہے ہیں، عمر بن خطاب نبی کی طرف جا رہے ہیں۔ نکل پڑے، انداز جانے کا اور ہے، ننگی تلوار لیا، ابو جہل سے کہا میٹنگ برخاست کرو، ختم کرو، تمہارے یہ روزانہ کے منصوبے کب تک پریشان کرو گے؟ کرتے کچھ نہیں ہو، باتیں کرتے ہو، ہوتا تم سے کچھ نہیں ہے، ایک ایک کر کے کبھی وہ مسلمان ہو گیا، کبھی وہ مسلمان ہو گیا، اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ 39 مسلمان ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ ذرا بولے محبت سے، کتنے ہو گئے؟ 39 مسلمان، 39 40 اب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر چلے کہ ختم کرو، یہ سب کام تمہارے بس کا نہیں ہے، عمر کرے گا۔ اور لوگ بھی تالیاں بجانے لگے، خوش ہونے لگے۔ عمر نے کہہ دیا تو ضرور کرے گا، کیونکہ عمر کے جیسا بہادر مکے میں ہے نہیں، یہ جو کہہ دیتا ہے بہادری کے کام کرتا ہے۔ عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے، تاریخوں میں بتایا، روایتوں میں آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، محمد کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ ادھر تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو حال چال دیکھو، اپنے گھر کا معاملہ تو دیکھو۔ عمر نے کہا کیا مطلب؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہاری بہن اور بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور لوگوں قربان جاؤ اپنے مقدر پہ، ہمیں نہ خاندان چھوڑنا پڑا، نہ رشتہ دار چھوڑنے پڑے، نہ مکان چھوڑنا پڑا، نہ جائیداد چھوڑنی پڑی، ہم نے تو آنکھ ہی وہاں کھولی ہے جہاں نبی پہ صلاۃ السلام پڑھا جا رہا تھا۔ ہم نے تو ان لوگوں کی گود میں پرورش پائی ہے جو نبی پر صلاۃ السلام پڑھنے والے تھے، جو نبی پہ درود پاک پڑھنے والے تھے۔ ایسا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، پہلے اپنے گھر کو جا کے دیکھو۔ عمر بن خطاب تلوار لے کر اپنے بہن کے گھر کی طرف چلنے لگے، دروازے پر پہنچے، دروازے پر رک کر سننے لگے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائی توجہ ادھر، یہ قرآن کی آواز وہ آواز ہے جو سخت دل بھی سن لیتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آواز وہ ہے کہ جسے سننے کے بعد آسمان سے رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن آج انسانوں نے قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا ہے۔ یہ قرآن وہ دولت ہے کہ جسے کافروں کے سامنے پڑھا جاتا ہے دل بدل جاتے ہیں، ایمان ان کے سینوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر گھر کے اندر عمر بن خطاب کی بہن ہے، ان کے بہنوئی ہیں، ایک تیسرا آدمی جن کو حضرت خباب کہا جاتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت سکھا رہے تھے، ان دونوں کو پڑھا رہے تھے چوری چوری، کیونکہ اس زمانے میں قرآن کو عام طریقے سے نہیں پڑھا جاتا تھا، مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، پریشان کیا جاتا تھا۔ وہ مسلمانوں توجہ چاہوں، آج تمہیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، چاہے تو مسجد میں قرآن پڑھو، چاہے تو اپنے گھر میں قرآن پڑھو، چاہے تو آہستہ سے پڑھو، چاہے بلند آواز سے پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج کوئی روکنے والا ہے قرآن پڑھنے کے لیے؟ ارے اس زمانے میں کوئی قرآن پڑھتا مارتے، پتھر برساتے، گریبان پھاڑ دیتے، کپڑے پھاڑ دیتے، مگر آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر پڑھنے والا نہیں ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو انسانیت کو جنت تک پہنچانے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے
کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک رسی جو قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا رحمت پروردگار میں ہے. تو انشاءاللہ آج سے قرآن پڑھیں گے. جنہیں نہیں آتا پڑھیں، اور جنہیں آتا ہے وہ ہر نماز میں کم از کم ایک آیت دو آیت ضرور پڑھیں. عمر بن خطاب نے سنا، دل پہ اثر ہونے لگا، آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا. اتنے میں عمر بن خطاب کی بہن نے جو استاد قرآن پاک سکھا رہے تھے انہیں چھپا دیا، قرآن کو اوراق کو چھپا دیا. عمر بن خطاب نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور کہا کہ تیسرا کہاں ہے؟ بہن نے کہا تیسرا کوئی نہیں ہے. کہ نہیں، میں نے تیسرے کی آواز سنی ہے، تیسرا کوئی یہاں پر ہے، بلاؤ اسے. بہن نے کہا کہ نہیں ہے، کہ میں نے تمہیں کچھ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ مجھے سناؤ. عمر بن خطاب کے بہن اور بہنوئی نے منع کیا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے. عمر بن خطاب کو جلال آ گیا. عمر بن خطاب نے اپنے بہنوئی کو پکڑا مارنا شروع کر دیا. بیچ میں بہن آ گئی اور بہن نے جیسے ہی روکنا چاہا، عمر بن خطاب نے ایک ایسا زوردار تماچا لگایا کہ جس سے آپ کے سر یا کان سے خون بہنے لگا. عمر بن خطاب کی بہن کو جلال آ گیا، کیونکہ اگر عمر کی رگوں میں ان کے باپ کا خون دوڑتا ہے تو بہن کی رگوں میں بھی انہی کے باپ کا خون دوڑتا ہے. عمر بن خطاب کی بہن نے کہا، اے عمر سن لے، میں اعلان سے کہتی ہوں کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میرے شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اب ہم لات و منات کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں. عمر بن خطاب نے ستایا، مارا، مگر آپ کی بہن نے کہا، اللہ کی قسم یہ جملہ یاد رکھے میرے بھائی، آپ کی بہن نے کہا، عمر تو جو تکلیف دیتا ہے نا اس کا نشان صرف جسم پہ پڑتا ہے، جسم تک تکلیف ہوتی ہے، مگر محمد کا کلمہ تو دل میں سما گیا. نہ کوئی چابک کا اثر دل تک پہنچتا ہے، بلکہ یہ کلمہ تو روح میں سما گیا ہے. آپ کی بہن کہتی تھی عمر بن خطاب ستاتے تھے اور مارتے جاتے تھے. آپ کی بہن کہتی تھی تو ہو کے ترش روح مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. یہ محمد کے دین کا نشہ ہے، اب یہ نہیں اترنے والا ہے. میرے عزیزو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا تو کہا کہ ایسا معاملہ ہے، اتنی محبت ہو گئی اس دین سے، اور اتنی محبت تو مجھے آج تک اپنے دین سے نہیں ہوئی، لیکن تم نے چند دن میں اتنی محبت کر. میرے بھائی یہ ذکر کی محفل سجی ہے، اللہ کی قسم یہاں کی نعمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، بس اسے سمجھنے کی سمجھ چاہیے. یہ بہت عظیم محفل ہے. تو کیا ضرورت ہے نالیوں پہ بیٹھنے کی، کیا ضرورت ہے چوراہے پہ بیٹھنے کی؟ یہ محفل رسول ہے، یہاں آ کے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو جایا کرتی ہے. اچھا یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت چائے پینے منع کر رہے ہیں، خوب پیئے، موقع لگے تو دو پیئے، مگر میرا بھی دھیان رکھیے، ہے نا. اور یقین کیجئے گا چائے میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو ذکر خدا اور مصطفیٰ میں ہے. اگر میری بات صحیح ہے تو محبت سے بولیں پیچھے والے ہی میرے بھائی، سبحان اللہ. عمر بن خطاب نے کہا اتنی محبت مجھے آج تک اپنے دین سے نہیں ہوئی جتنی تمہیں چند دن میں ہو گئی. ایسا کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ اللہ کے قرآن کے اوراق مجھے بھی دکھاؤ، وہ آیتیں میں بھی چھونا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کی بہن نے کہا، توجہ ادھر میرے بھائی، آنے جانے والوں کو کیا دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کی بہن نے کہا میرے بھائی اگر آپ کو چھونا ہی ہے تو یہ ایسے نہیں چھوا جاتا ہے، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا کہا تو عمر بن خطاب کو اور خیال آیا، کیا میں آج تک پاک نہیں ہوں؟ تو یہ زندگی کیسی زندگی ہے جو ناپاک ہے؟ خیال آنے لگا. بلکہ یوں کہیے دوسرے جملے میں میرے بھائی کہ محمد کی دعا کا اثر ہونے لگا ہے. وہ ترش روئی نرمی میں بدلنے لگی. کہ اچھا ایک بار دکھا دو تو وہ قرآن کیسا ہے، وہ جو مٹانے آیا تھا دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے. ذرا بولے میرے بھائی محبت سے، سبحان اللہ. مٹانا چاہتا تھا وہ تڑپ رہا ہے. ابھی کتاب کو سنا ہے، دیکھا بھی نہیں ہے. وہ عمر دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں دکھا دو. بہن نے کہا نہیں، اب ایسے نہیں دکھایا جائے گا، پہلے پاک بنو تب دکھایا جائے گا. عمر نے کہا پتہ کیسے پاک ہوگا؟ کہ آپ کو نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا. عمر بن خطاب نے غسل کیا. قرآن کے وہ اوراق جو بھی چند اوراق تھے جس طرح سے بھی تھے عمر بن خطاب کی بہن نے آپ کے ہاتھ میں دیے اور جب پڑھنا شروع کیا، اللہ کی قسم جب عمر بن خطاب نے طٰہٰ ما انزلنا پڑھنا شروع کیا،
پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کی بہن کہتی ہے میری نظریں میرے بھائی کے چہرے پہ جمی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے دیکھا عمر کے ہونٹ کانپنے لگے ہیں، عمر کا رونگٹا کھڑا ہونے لگا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے ہیں۔ عمر کی بہن کہتی ہے کام ہو گیا، نشہ چڑھ گیا۔ بات بنتی نظر آ رہی ہے، محمد کی دعا کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اللہ عمر بن خطاب نے کہا اب دیر مت لگاؤ۔ اتنے میں حضرت خباب جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے اب انہوں نے دیکھا کہ پانسا پلٹ گیا، عمر بن خطاب کی سختی نرمی میں بدل گئی ہے، تو وہ بھی نکل کے باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں پڑھا رہا تھا یہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ عمر بن خطاب نے کہا اب دیر مت لگاؤ، یہ بتاؤ کہ یہ لانے والا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، ذرا بولے مشن کے میرے بھائی، یہ بتاؤ کہ جس پر یہ نازل ہوا وہ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے محمد کہاں ہیں؟ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ کسی نے بتایا کہ دار ارقم میں، جناب ارقم کے گھر میں اللہ کے نبی جلوہ افروز ہیں۔ عمر بن خطاب اسی حالت میں جیسے تھے چل پڑے، نبی کی طرف جا رہے ہیں، مگر اللہ ایک اور روایت میں نے پڑھا ہے جب عمر بن خطاب چل رہے تھے تو بلکہ صحن کعبہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تیار ہو جاؤ، آج میرے محبوب کی بارگاہ میں عمر بن خطاب جا رہے ہیں، اور ایسے ہی نہیں جا رہے ہیں، دولت ایمان لینے کے لیے جانے کے لیے۔ اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا، خانہ کعبہ سے لے کر دار ارقم تک۔ معارج النبوہ جلد دوم میں نے یہ پڑھا ہے۔ میرے عزیزوں، عمر بن خطاب چلے ہیں، 39 مسلمان گھر میں موجود ہیں، یا چند مسلمان موجود ہیں، باقی اپنے گھروں میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت حمزہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو باہر بیٹھایا تھا کہ اگر کفار و مشرکین آئیں تو خبردار کر دیا جائے، مگر جیسے ہی انہوں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا ڈر گئے، گھبرا گئے، عمر آ رہے ہیں۔ اور جب عمر آئے تو اللہ پورا مکہ کانپنے لگتا ہے، عمر آ رہے ہیں، جلدی سے اندر آئے، یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ جتنے وہاں بیٹھے تھے مسلمان ڈرنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کیسے آ رہے ہیں؟ تلوار ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ حضرت حمزہ نے کہا، کیونکہ ایک بہادر اس محفل میں بھی موجود تھا جس کی عظمت کی بہادری کی مکہ بھی قسمیں کھاتا تھا، وہ ایک بہادر نبی کے دامن میں بھی تھا۔ اس بہادر نے کہا ڈرو مت، حمزہ نے کہا گھبراؤ مت، عمر اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب آئے، نبی نے اجازت دی۔ اچھا اتنے میں نبی نے پھر دعا کی کہ میرے مولا عمر آ رہا ہے، اسلام کو عزت دے دے عمر کے ذریعے، سبحان اللہ، مولا اس بہادر کو بھی اسلام کے دامن میں ڈال دے، سبحان اللہ، اے مولا یہ بہادر یہ نوجوان بھی مجھے دے دے۔ اللہ عمر بن خطاب جب گھر سے چلے تھے تو یہ کہہ کے چلے تھے 39 مسلمان ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ کیا کہا؟ توجہ ادھر، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ مگر خدا کی رحمت نے جواب دیا، عمر تو قسم کھاتا ہے ہونے نہیں دوں گا، لے رحمت پروردگار بھی کہتی ہے کہ 40ویں کے لیے کوئی اور نہیں، میں نے تجھے ہی چن لیا ہے، اب کوئی اور نہیں، 40واں تو ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ کی رحمت نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، اللہ میرے عزیزو، اب یاد رکھیں 40ویں کو منع کون کرتا ہے؟ عمر بن خطاب نے جب منع کیا تو کدھر تھے؟ اسلام سے باہر۔ آج بھی وہی لوگ منع کرتے ہیں جو اسلام سے باہر ہیں، ہے نا؟ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، میرے نبی نے دعا کی، اتنے میں صحابی نے آ کے بتایا رسول اللہ عمر بن خطاب آ گئے۔ ہمارے نبی اٹھے، دروازے تک پہنچے، صحابہ اکرام اندر ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، عمر بن خطاب کے چہرے کو دیکھا، ہیئت بدلی ہوئی ہے، صورت بدلی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ تاریخ میں یہاں تک آیا ہے کہ میرے نبی نے آپ کا دامن پکڑا یا چادر پکڑی، کوئی کپڑا پکڑ کے کھینچا اور کہا عمر کیا ابھی وہ دن نہیں آیا ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور بے ساختہ زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ آپ نے سنا مگر نعرہ نہیں لگایا۔ ایک بات بتاؤں، جب عمر نے کلمہ پڑھا تو نبی نے نعرہ لگایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں لگ رہا ہے میرے بھائی کہ چھوٹی سی محفل ہو رہی ہے۔ جناب کامل صاحب مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت چھوٹی سی محفل ہے، جلدی آ جانا، مگر اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی نہیں بہت بڑی محفل ہے۔ وہ عاشق رسول جہاں بیٹھ جائیں وہاں رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بہت بڑی ہے۔ الحمدللہ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، اچھا ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے نبی نے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اس طرح سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ ادھر ہے، اس طرح سے ہاتھ پکڑ لیا میرے نبی نے اور تھوڑا سا دبایا ہتھیلی کو اس طرح سے۔ عمر بن خطاب بعد میں بتاتے تھے، خدا کی قسم جب ایمان لے آئے بہت زمانہ گزر گیا تو بعد میں کبھی کبھی محفل میں بتایا کرتے تھے کہ لوگوں جانتے ہو جس دن میں نبی کی بارگاہ میں پہلی بار پہنچا تھا ایمان لانے کے لیے، اور جب نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا نا تو دنیا تو مجھے بہادر کہتی تھی، دنیا مجھے طاقتور کہتی تھی، مگر اللہ کی قسم نبی نے جب میرا ہاتھ پکڑا اور دبایا تو مجھے ایسا لگا اگر نبی تھوڑا سا اور دبا دیتے تو جان ہی نکل جاتی۔ اللہ اللہ، اتنی طاقت سے میرا ہاتھ دبایا۔ اللہ اللہ، کون عمر ہے میرے عزیز؟ اب جو عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ الحمدللہ۔ ہمارا دین حق پر ہے؟ حق ہے کہ الحمدللہ۔ کہ کیا ہمارا قرآن حق ہے؟ کہ الحمدللہ۔ کہ تو پھر ہم اب چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ اب ہم چھپ کے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، علی الاعلان کریں گے۔ جب سے لے کے آج تک نمازیں میدان میں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن میدان میں پڑھا جا رہا ہے، روڈوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اما کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام چلنے والے روڈ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ مصطفیٰ کے غلام سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت کہاں سے ملی ہے؟ تو اسلام جواب دے گا، یہ طاقت دامن اسلام میں عمر بن خطاب کے آنے کے بعد سے ملی ہے۔ میرے عزیزو، اب ہمارے نبی عمر بن خطاب کو اور حضرت حمزہ، عمر بن خطاب آگے، حضرت حمزہ پیچھے، اب یہ محفل چلی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور زور زور سے صدیق اکبر کہتے تھے آگے چلتے ہوئے، اے کفار مکہ اب نکل کے باہر آ جاؤ۔ بلکہ عمر خود اعلان کرتے تھے، جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہو، اپنی عورتیں بیوہ کرانی ہو، اپنی مائیں بے سہارا کرانی ہو، وہ باہر آ جائے۔ اے عتبہ و شیبہ، اے ابو لہب ابو جہل، آؤ دیکھو عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ دیا۔ اب عمر تمہارا نہیں رہا، محمد کا ہو گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب ایک روز تنہا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تنہا۔ کئی سارے کافر اکٹھا ہو کے حضرت عمر بن خطاب پہ حملہ کر دیا، کئی ساروں نے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک کافر کو دبوچا اور پکڑا۔ آپ بتاؤ عمر پکڑ لے تو کون چھڑائے پھر؟ اور اب تو طاقت بھی اسلام کی شامل ہے۔ عمر بن خطاب نے پکڑا، پٹک کے خانہ کعبہ کے صحن میں رکھا اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھا، یہ اسلام کا بہادر۔ تاریخ بتاتی ہے عمر بن خطاب نے اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈال دی، اور آنکھوں میں ڈالی، ایسی چیخ نکلی، ایسا چیخا پکارا کہ اسی کی آواز سن کے سارے کافر بھاگ گئے صحن کعبہ سے۔ اور پھر عمر بن خطاب نے اعلان کیا، آج ہم طواف کرتے ہیں تو لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہیں، مگر عمر بن خطاب جب طواف کر رہے تھے تو پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آؤ کون بہادر ہے جو عمر کا مقابلہ کرے گا؟ آؤ کس کی ماں نے دودھ پلایا جو میرے سامنے ٹکے گا؟ محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے۔ اور تاریخ بتاتی ہے اتنا زبردست معاملہ یہ تبھی ہوا ہے جب حضرت حمزہ ایمان لائے ہیں، حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے ہیں، اور پھر اللہ نے کیا شان دی، سبحان اللہ۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے، توجہ ادھر میرے بھائی، عمر بن خطاب کے بیٹے کو کہا، اے کفل جہنم کے بیٹے عبداللہ، کفل جہنم کے بیٹے، یعنی جہنم